السلام علیکم دوستو، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 19 اگست سے 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ لیڈز میں کھیلا جائے گا اور اس سیریز کے لیے پاکستان کا اب جو ریوائزڈ فائنل سکواڈ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ جو دورہ ویسٹ انڈیز پر جو کھلاڑی موجود تھے، کون کون سے کھلاڑی اس سیریز سے آؤٹ ہوئے ہیں اور کن کھلاڑیوں کو اس سیریز کے اندر شامل کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور بابر اعظم نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ کھلاڑی جو ٹیم پر بوجھ بنے ہوئے تھے ان کھلاڑیوں کو اس سیریز سے باہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ کون سے کھلاڑی ہیں اور ان کی جگہ کون سے نئے کھلاڑی اس ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں دورہ انگلینڈ کے لیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حنین شاہ نے کیریبین لیگ میں جاتے ہی اپنے پہلے ہی میچ میں تباہی مچا دی ہے جمیکا کنگز مین کی جانب سے، جس طرح انہوں نے پی ایس ایل میں حیدرآباد کنگز مین کی جانب سے تباہی مچائی تھی جب 6 بالوں پر 6 رنز ڈیفینڈ کیے تھے آخری اوور میں۔ اور آج جاتے ہی کیریبین لیگ میں حنین شاہ نے ایک بار پھر تباہی مچا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ عثمان طارق جو دی 100 میں بولنگ کر رہے ہیں اور دی 100 کے اندر عثمان طارق نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں کھلاڑی ہمارے جو ایشین گیمز کا سکواڈ ہے اس کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی کیا پرفارمنس ہے ان پر بات کریں گے۔ کیا ان کھلاڑیوں کو ایشین گیمز کے سکواڈ میں شامل ہونا چاہیے؟ موسٹ ڈیزرونگ کھلاڑی ہیں اس وقت پاکستان کی T20 ٹیم کے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بابر اعظم کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کہ ان کو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بابر اعظم کو پاکستان کی جو او ڈی آئی ٹیم کا کیپٹن ہے ورلڈ کپ 2027 کے لیے وہ بابر اعظم کو کپتانی دے دی جائے۔ بابر اعظم کو کپتانی کیوں دی جا رہی ہے اور بابر اعظم کی ایک بڑی شرط بھی سامنے آ چکی ہے کپتانی کو لے کر، کون سی شرط بابر اعظم نے رکھی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں۔ تو دورہ ویسٹ انڈیز کے بعد اب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ پہنچ چکی ہے اور پاکستان کی ٹیم 19 اگست سے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے گی لیڈز کے اندر۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم 12 اگست سے 3 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی انگلینڈ کے اندر۔ اور پاکستان کے اگر سکواڈ کی بات کی جائے تو وہ کھلاڑی جو ہمیشہ بابر اعظم کے پیچھے چھپتے تھے، جس کی وجہ سے بابر اعظم کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور سارا جو ملبہ ہے وہ صرف اور صرف بابر اعظم پر گرا دیا جاتا تھا، ان کھلاڑیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اور اب ان کھلاڑیوں پر بھی چھری چلنے جا رہی ہے۔ پاکستان کے سکواڈ میں اس وقت جو 3 کھلاڑی ہیں جن میں سب سے جو پہلا نام ہے وہ امام الحق کا نام ہے۔ اور امام الحق کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کے اندر، جتنی بھی ان کی پرفارمنس آئی ہے وہ صرف پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے باہر ان کی پرفارمنس بالکل فارغ ہے۔ اور جس طرح انہوں نے پچھلی سیریز میں جو پرفارمنس دی ہے، اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے امام الحق کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ والی سیریز میں امام الحق کی جگہ جو شان مسعود تھے جو انجرڈ تھے ان کو شامل کیا گیا ہے سکواڈ کے اندر، کیونکہ شان مسعود کی جگہ پہلے عبداللہ شفیق شامل ہوئے تھے۔ تو اب عبداللہ شفیق کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے اب شان مسعود سکواڈ میں واپس آ گئے ہیں، کیونکہ شان مسعود نے بھی سینچری سکور کی تھی اور اب شان مسعود اور عبداللہ شفیق اوپننگ کریں گے پاکستان کی طرف سے۔ اور امام الحق کی چھٹی ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو کھلاڑی بوجھ تھا وہ محمد رضوان تھا۔ محمد رضوان جب فاسٹ بولر ان کے سامنے آتے ہیں تو ڈانس شروع کر دیتے ہیں اور ڈسکو ڈانس کرتے ہیں یہ مولانا صاحب۔ تو محمد رضوان جو ہے ان کے بارے میں بابر اعظم کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ محمد رضوان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں موقع دیا جائے گا۔ اگر محمد رضوان پرفارم نہیں کرتے تو یہ بوجھ بھی ٹیم سے اتار دیا جائے گا، کیونکہ بابر اعظم پر سارا ملبہ گرتا ہے جب پاکستان ٹیم ہارتی ہے۔ اس کے علاوہ آغا سلمان نے
جتنے بھی رنز کیے ہیں زیادہ تر ایشین وکٹوں پر رنز کیے ہیں. سری لنکا کے اندر آپ لے لیں یا پاکستان کے اندر جہاں پر سپن وکٹیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر پاکستان کی ٹیم دوسرے کسی سینا کنٹری میں جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے نا جو آغا سلمان ہے ان کی پرفارمنس بالکل فارغ ہے. تو اب آغا سلمان کو بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں لاسٹ چانس دیا جائے گا. صرف اور صرف بابر اعظم کے کہنے پر آغا سلمان کو لاسٹ چانس دیا جا رہا ہے اس سیریز کے اندر. اگر وہ پرفارم نہیں کرتے تو یہ بوجھ بھی ہلکا کر دیا جائے گا. یہ 3 کھلاڑی ہیں جن کا بوجھ اب بابر اعظم نے نہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور کیونکہ مین وجہ یہی ہے کہ بابر اعظم پر جب پاکستان ٹیم ہارتی ہے تو قربانی کا بکرا بابر اعظم کو بنا دیا جاتا ہے اور سارا ملبہ بابر پر گرا دیا جاتا ہے. تو اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ 3 کھلاڑیوں کے لیے پہلے ٹیسٹ میچ میں آخری موقع ہے، بلکہ امام الحق تو پہلے ہی باہر ہو چکے ہیں اور اب ان کی جگہ کامران غلام کو شامل کیا گیا ہے اسکواڈ کے اندر ایز اے مڈل آرڈر. اگر یہ کھلاڑی ناکام ہوتے ہیں تو کامران غلام کو پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ میں ٹیسٹ ٹیم کے اندر پلینگ 11 کے اندر شامل کیا جائے گا. کامران غلام جن کو انگلینڈ کے لیے روانہ بھی کر دیا گیا ہے. تو یہ چینج ہے جو پاکستان کے اسکواڈ میں کیا گیا ہے اب تک. اس کے علاوہ اگر بات کریں حنین شاہ کی، جس طرح انہوں نے تباہی مچائی تھی پی ایس ایل کے اندر، اب حنین شاہ نے کیریبین لیگ میں جاتے ہی پہلے میچ میں تباہی مچا دی ہے. اور آخری اوور میں جب حنین شاہ 6 بالوں پر 6 رنز ڈیفینڈ کر رہے تھے، سیم وہی سچویشن تھی جو پاکستان سپر لیگ میں انہوں نے جس طرح ڈیفینڈ کیے تھے. تو 6 بالوں پر 6 رنز ڈیفینڈ کرتے ہوئے ہمارے پریمیم جو بولر ہیں وہ 20 رنز بڑی مشکل سے ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، بلکہ ڈیفینڈ کر ہی نہیں پاتے 20 رنز بھی ہوں. تو اس لڑکے نے 6 رنز آخری اوور میں 2 وکٹیں لی آخری اوور میں جا کر، اور آخری بال پر 2 رنز ریکوائرڈ تھے. آخری بال پر اگر مس فیلڈ نہ ہوتی تو یہ 6 رنز بھی ڈیفینڈ ہو جانے تھے اور میچ سپر اوور میں چلا جانا تھا. مطلب آخری بال پر جا کر مس فیلڈنگ کی وجہ سے حنین شاہ نے 6 بالوں پر 6 رنز کروائے، لیکن یہ ڈیفینڈ ہو سکتے تھے اگر لاسٹ بال پر مس فیلڈ نہ ہوتی. تو ویل ڈن حنین شاہ، جس طرح حنین شاہ نے بولنگ کی ہے. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ہمارا جو ایشین گیمز ہے اس کے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے، ان کو بھی اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ عثمان طارق نے جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے دی 100 کے اندر، عثمان طارق نے 2 بڑی وکٹیں لی. نمبر 1 پر مچل مارش کو آؤٹ کیا اور نمبر 2 پر انہوں نے ہیری بروکس کو آؤٹ کیا، جو ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے تھے، جنہوں نے ورلڈ کپ میں بھی ہمارے خلاف سینچری سکور کی. اور عثمان طارق کو ہم 10 اوور کے بعد لے کر آئے، جس کی وجہ سے ہیری بروک سیٹ ہو گیا، لیکن اسی ہیری بروک کو دی 100 کے اندر عثمان طارق نے آؤٹ کیا ہے. اور بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے ایشین گیمز کے اسکواڈ کا حصہ نہیں ہے. تو کیا ان دونوں کو ایشین گیم کے اسکواڈ کا حصہ ہونا چاہیے؟ جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے، خاص طور پر حنین شاہ کی جو ڈیتھ اوور میں بولنگ ہے، اور دوسری طرف عثمان طارق کی جو مڈل اوورز میں بولنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے. اس کے علاوہ بابر اعظم کے بارے میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو کپتانی آفر کی گئی ہے ون ڈے کی، بلکہ ان کو خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو کپتانی دی جائے گی. ابھی تک آفر نہیں کی گئی ان کو کپتانی، لیکن بابر اعظم کے جو سورسز ہیں ان کی طرف سے بھی جو اب ایک ڈیمانڈ سامنے آ رہی ہے. پہلے نمبر پر تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بابر اعظم کو کپتانی دی کیوں جا رہی ہے. نمبر 1 ریزن تو یہ ہے کہ شاہین شاہ افریدی کی جو پرفارمنس ہے اس سے پی سی بی بالکل سیٹسفائی نہیں ہے، اور بہت مشکل ہے کہ شاہین شاہ افریدی 2027 کے ورلڈ کپ میں ٹیم کا حصہ بھی ہوں جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے. اگر دوسرا ریزن دیکھا جائے تو بابر اعظم کو لے کر جو ان کی ٹیسٹ میچ میں پرفارمنس ہے، جو ایوریج ہے وہ 53 کی ایوریج ہے جب ایز اے کیپٹن وہ کھیلتے ہیں. تو جب ایز اے کیپٹن وہ کھیلتے ہیں تو کافی اچھا کھیلتے ہیں. تو اب بابر اعظم جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں، اور پی سی بی کے اندر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بابر اعظم کو او ڈی آئی کی کپتانی بھی مل سکتی ہے. لیکن بابر اعظم کی جانب سے جو شرط آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب پاکستان کی جس طرح وہ ٹیسٹ میں عبداللہ شفیق کو لے کر آئے، پاکستان کی جو او ڈی آئی اسکواڈ ہے جو ورلڈ کپ ہے اس میں بھی وہ عبداللہ شفیق کو شامل کرنا چاہتے ہیں.
یہ ڈیمانڈ ہے بابر اعظم نے، اور باقی تو بابر اعظم جس طرح اب ٹیسٹ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اسکواڈ سلیکٹ کر رہے ہیں، وہ تو بابر اعظم کریں گے اگر ان کو کپتانی ملتی ہے۔ تو کیا بابر اعظم بیسٹ آپشن ہے کپتانی کا؟ اگر دیکھا جائے اس ٹائم پر میرے خیال میں تو اگر شاہین اور بابر کے درمیان دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس وقت دونوں میں سے جو بیسٹ آپشن ہے وہ بابر اعظم کا آپشن ہے۔ باقی آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔